حفظہ کو مزید انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ اس کی قربت نے عمیر کو ایسا پگھلایا کہ وہ اتنی شدید سردی اور برف باری میں بھی باہر جانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اونی مفلر گردن کے گرد لپیٹے، کانوں پہ ٹوپا چڑھاتے اس نے حفظہ کو دیکھا جو ایسے ہی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ سردی لگ جائے گی، تم کچھ پہنو گی نہیں کیا؟ اس نے حفظہ کو فوراً ٹوکا۔ ارے نہیں ہوتی میں بیمار، تم کیا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پہ سوار کر لیتے ہو؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے مجھے، اب اگر میں اپنی ساری چیزیں پہن لوں گی تو تصویریں کیسے اچھی آئیں گی؟ حفظہ نے پھر وہی بات دہرائی اور عمیر کا دل چاہا کہ دیوار پہ سر دے مارے۔ رات ہو چکی ہے، اتنی رات کے اندھیرے میں تصویریں کہاں لوگی؟ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو کچھ بھی کہنے سے پہلے ایک بار سوچتی بھی نہیں تھی۔ اچھا بھائی چلو نا، باہر جا کے سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ لیکن باہر آتے خوبصورت مناظر کو دیکھتے وہ واقعی سب کچھ بھول بیٹھے تھے۔ خوشگوار احساسات نے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ حفظہ نے باہیں وا کرتے جیسے ٹھنڈی ہواؤں کا استقبال کیا تھا۔ عمیر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو یوں خوش دیکھتے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے بالکل نزدیک ہی تھے تاکہ روشنی کا مسئلہ نہ ہو۔ عمیر یہ دیکھو، حفظہ نے برف ہاتھوں میں تھامتے اس کا گولا بناتے اسے پکارا۔ عمیر نے مڑ کے اسے دیکھا اور اسی پل حفظہ نے وہ گولا اس کے منہ پہ دے مارا۔ عمیر پہلے پہل تو دنگ رہ گیا۔ حفظہ کے کہوں کو سنتے اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اب بچ جاؤ تم حفظہ، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں اب۔ حفظہ کو خبردار کرتے وہ نیچے جھکتے، گولا بناتے اس کے پیچھے لپکا۔ اس بات کو فراموش کیے کہ رات کا اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے اور اس علاقے میں روشنیوں کا انتظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہوٹل سے کچھ دور برف سے ڈھکے اس میدان میں وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے، کہے لگاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے کہے اس جگہ گونج رہے تھے۔ حفظہ رک جاؤ، عمیر نے ہنستے ہوئے اسے پکارا۔ تیز قدموں سے بھاگنے کے سبب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا حفظہ کے ہمراہ زمین بوس ہوا۔ دونوں کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ڈھلوان ہونے کے سبب وہ نیچے کی جانب گرتے چلے گئے۔ عمیر نے بمشکل اس کے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے اسے چوٹ سے بچانے کی خاطر اپنے سینے سے لگایا، جبکہ حفظہ اس کے سینے میں منہ چھپائے مسلسل چیخ رہی تھی۔ ڈھلوان ختم ہوتے ہی وہ زمین پہ تھا اور اس کے اوپر چیخیں مارتی حفظہ۔ بس کرو یار، کتنا چیختی ہو تم، ایک تو آواز اتنی تیز ہے تمہاری کہ کان پھٹنے لگتے ہیں۔ عمیر اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے سے بولا۔ حفظہ نے خاموش ہوتے اس کے سینے سے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پھولی سانسیں لیے اسے آر پار ہوتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم بچ گئے عمیر، حفظہ خوف کے سبب بھیگی آواز میں بولی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ عمیر کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ وہ اس کے نقوش کو بغور دیکھتے جیسے کسی طلسم میں جکڑ گیا تھا۔ اس کی تیکھی ناک سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، یاقوتی لب کپ کپا رہے تھے، جبکہ ہلکی سبز کانچ سی آنکھوں میں نمکین پانی ہچکولے کھا رہا تھا۔ ہاں ہم بچ گئے حفظہ، اسے یک ٹک دیکھتے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے حفظہ کے چہرے کو ڈھانپتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ وہ جو خوفزدہ تھی اس کی جسارت پیسان سے روک گئی، لیکن عمیر کی اگلی بے باکی پہ جیسے دل بھی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ عمیر نے سر اٹھائے اس کے سرخ رخسار پہ گری برف اپنے ہونٹوں سے چنی۔ اندھیرے میں بھی عمیر کی آنکھوں میں جو چمک تھی اس نے حفظہ کو مبہوت کر دیا تھا۔ اتنی سردی میں بھی حفظہ کی پیشانی عرق آلود ہوئی تھی، اس کا وجود سنسنا اٹھا تھا، جبکہ عمیر جیسے مدہوش ہوا تھا۔ اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے اس نے بے خودی کے عالم میں اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھے۔ حفظہ اس کی جسارتوں پہ کپ کپا اٹھی۔ اسے عمیر سے ہرگز بھی امید نہیں تھی۔ عمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرتے وہ اٹھ بیٹھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ بہکتا حدود پار کر جاتا۔ حفظہ نے کھڑے ہوتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ رخسار تپ رہے تھے، وہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو رہی تھی۔
عمیر بھی اس کے جھٹکنے پہ جیسے ہوش میں آیا۔ اندر کہیں اس نے تلاشنا چاہا کہ اسے اپنی حرکت پہ کوئی پشیمانی یا شرمندگی ہے، لیکن اسے ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہیں ملا۔ ہاں، اگر اسے کچھ اپنی رگ رگ میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا تو وہ سکون تھا، سروریت تھی۔ اس نے حفظہ کو دیکھا، جس کی سرخ رنگت، اس کا گھبرایا انداز اس کے دل میں بھونچال سا مچا گیا تھا۔ پہلی بار تھا کہ اس نے حفظہ کے چہرے پہ حیا کی لالی دیکھی تھی۔ حفظہ، عمیر نے حفظہ کو پکارا۔ وہ اس کی پکار نظر انداز کرتے تیز قدموں سے واپسی کے راستے پہ گامزن ہوئی۔ وہ تقریباً بھاگ رہی تھی اور عمیر کا دل اس کی رفتار دیکھتے اچھل کے حلق میں آیا تھا، کہیں وہ پھسل نہ جائے یا پھر اندھیرے میں راستہ نہ بھٹک جائے۔ وہ اس کی فکر میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن حفظہ نے اپنے روم میں پہنچ کر ہی سانس لیا۔ سردی سے وہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ عمیر اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے جھٹ لکڑیوں کو آگ لگائی۔ بلینکٹ میں گھستی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نظر اٹھا کے عمیر کو نہیں دیکھا تھا کہ حیا کی لالی اب بھی اس کے رخساروں پہ قائم تھی۔ پہلی بار اس نے عمیر کی قربت کو کچھ اس انداز میں محسوس کیا تھا کہ عمیر سے نظر ملانا مشکل لگ رہا تھا، جبکہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے عمیر اس کے نزدیک چلا آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مسلتے ہوئے اسے حرارت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ کچھ نارمل ہوئی۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے عمیر سے منہ پھیرا کہ کہیں جذبات غالب نہ آ جائیں۔ وہ اپنی فیلنگز کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی اس کے لیے خود بھی حیران کن تھی۔ اپنا سر جھٹکتے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کافی آرڈر کرو، میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ تیزی سے واش روم کا رخ کرتے وہ پوری طرح عمیر کی نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد عمیر نے کتنے ہی لمحے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ نرم و ملائم مخملی ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے، جن کو تھام کے اسے اپنے مکمل ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آہ دادو، کس مشکل میں ڈال دیا آپ نے مجھے۔ تصور کے پردوں میں حفظہ کے پرکشش چہرے کو یاد کرتے وہ بے اختیار ہی دادو سے شکوہ کر بیٹھا۔ پہلی بار اس نے زندگی کو زندگی کی طرح محسوس کیا تھا۔ پہلی بار وہ کھل کے ہنسا تھا۔ پہلی بار کسی کے ساتھ نے اسے مکمل ہونے کا احساس دلایا تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ یہ ساتھ صرف چند ہی دنوں پہ محیط تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ یہ شرط نہ رکھتی تو؟ کیا ہو جاتا اگر بنا کانٹریکٹ کے وہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی؟ یہی سب سوچتے سوچتے عمیر نے کافی آرڈر کر دی۔ کپڑے چینج کرتے اس نے واش روم میں لگے بڑے سے مرر میں خود کو دیکھا۔ کیوں بھٹک رہی ہے حفظہ؟ تجھے ماڈل بننا ہے، ٹاپ ماڈل۔ یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے، تیری دنیا الگ ہے۔ حفظہ نے خود کو کمپوز کیا۔ عمیر میں پوری طاقت تھی اسے بہکانے کی، اسے بھٹکانے کی، لیکن وہ اپنے خواب سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اپنا کریئر چھوڑ کر ایک ہاؤس وائف نہیں بن سکتی تھی۔ شروع سے ایک ہی تو بات اس کے ذہن میں تھی کہ اسے اپنے ہر خواب کو پورا کرنا ہے۔ چینج کر کے باہر نکلی تو عمیر بستر پہ نیم دراز تھا۔ یہ بیڈ بہت چھوٹا ہے عمیر، ہمارے روم میں جو بیڈ تھا وہ بہت بڑا تھا، ہم ایزیلی ایڈجسٹ کر لیا کرتے تھے، اس پہ میں تمہارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ حفظہ نے اس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر آنے کے لیے صاف انکار کیا تھا، اور عمیر نے حیرت سے بیڈ کو دیکھا تھا۔ اسے تو بیڈ کے سائز میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا تھا، ان کے کمرے میں بھی یہی 6x6 کا بیڈ ہی تو تھا، تو پھر اب حفظہ کو کیا پرابلم ہو گئی تھی؟ عمیر کے تاثرات پہ وہ خود ہی شرمندہ ہوئی، لیکن ڈھٹائی سے کھڑی رہی۔ کیا کہتی کہ اسے اپنے بہکنے کا خوف تھا؟ عمیر کی کچھ دیر پہلے والی بے باکیوں نے اس کے اندر جو رنگ بھرے تھے انہی کی وجہ سے وہ خائف تھی۔ پلیز عمیر، میں نہیں سو سکتی اس بیڈ پر۔ کمر پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی جگہ ہنوز کھڑی رہی۔ پھر بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کوئی صوفہ ہوتا تو میں مینیج کر لیتا، مگر اتنی سردی میں میں زمین پہ تو نہیں سو سکتا۔ یار تو ہوٹل والوں سے بات کرو نا، کہو ہمیں 2 بیڈ چاہیے۔
عمیر نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالی جو بلیک کلر کا ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے سینے پہ ہاتھ باندھے ابھی بھی کھڑی مستقل اسے ہی تک رہی تھی۔ پھر اس نے کال لگائی لیکن آگے سے صاف انکار کر دیا گیا کہ آج کی رات اور کوئی روم خالی نہیں ہے، اس لیے ڈبل بیڈ ارینج نہیں ہو سکتا۔ فون بند کرتے عمیر نے حفظہ کو دیکھا جو خاموشی سے بیڈ کے ایک کونے پہ ٹک کے بیٹھ گئی۔ کیا پرابلم ہو گئی ہے حفظہ؟ 2 دن بھی تو ہم نے ایک ساتھ ہی ایک کمرے میں ایک ہی بیڈ پہ ایڈجسٹ کیا ہے نا، بھروسہ رکھو نہیں ہاتھ لگاتا تمہیں۔ عمیر پوری طرح جل اٹھا تھا۔ کیسے رکھوں بھروسہ؟ چوکر کی ڈوری کھولنی تھی نا، تم نے کون سی ڈوری کھولی تھی؟ وہ پلٹ کے عمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس سے شرمندہ کر گئی۔ غلطی سے ہوا تھا، جانتی ہو تم۔ تو کیا گارنٹی ہے پھر کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ اس نے آئی برو اچکائی اور عمیر کا دل دھڑکا۔ یہ گارنٹی تو وہ اسے ہرگز بھی نہیں دے سکتا تھا کہ دل اپنے قابو میں ہی کہاں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ تم سو جاؤ سکون سے، میں باہر لابی میں رات گزار لوں گا۔ اپنا موٹا کوٹ پہنتے مفلر لپیٹتے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ اسے جاتا دیکھ حفظہ کا دل گھبرایا، ایسا وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ تمہارے لیے کمرہ خالی کر رہا ہوں، عمیر نے آہستگی سے کہتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ آ جاؤ واپس، کرتے ہیں مینج۔ برا سا منہ بناتی وہ بالکل بستر کے کنارے پہ ہو کے لیٹ گئی۔ عمیر نے حیرت سے اس کے بدلتے رویے کو محسوس کیا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، میں لابی میں گزارا کر لوں گا، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، ایسا نہ ہو میری وجہ سے تمہیں نیند ہی نہ آئے۔ ویسے تو خیر تم نیند کی اتنی پکی ہو کہ کھڑے کھڑے بھی سو سکتی ہو۔ عمیر نے جان بوجھ کے اسے چوٹ کی تھی اور اس کے تلووں پہ جا کے لگی۔ ایک دن کیا نیند آ گئی، تم نے تو مجھے آلسی ہی سمجھ لیا۔ دلہن بننا کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے، سارا دن پارلر میں بیٹھی رہی تھی میں، مہندی لگوانے کے لیے بھی کئی گھنٹوں تک، کمر اکڑ گئی تھی۔ پھر اگلا دن تمہارے دادو کے ساتھ گزر گیا تو ولیمے پہ نیند تو آنی تھی نا۔ وہ بیٹھی ہوئی دو بدو جواب دینے لگی اور عمیر کو زور سے ہنسی آئی۔ لڑنے کے لیے تم میں جتنی انرجی آ جاتی ہے نا، اتنی انرجی اگر کسی اچھی چیز میں لگاتی تو آج بہت آگے نکل چکی ہوتی۔ عمیر کوٹ اتارتے پھر سے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ حفظہ نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر عمیر کہ میں کتنی آگے جاؤں گی، بس ایک بار اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں پھر دیکھنا۔ وہ خیالوں خوابوں میں خود کو ماڈلنگ کرتے دیکھنے لگی، جبکہ عمیر نے بند ہوتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ بے اختیار ہی مٹھیاں بھینچ گئی تھیں، رگیں تن گئی تھیں، حلق سوکھ کر کانٹا ہوا تھا۔ وہ اس رشتے سے آزاد ہونے کے لیے بےتاب تھی اور اس کا دل اسے حاصل کرنے کو تڑپنے لگا تھا۔ حفظہ، عمیر کی آواز پہ حفظہ خیالوں سے باہر آئی۔ وہ گہری نگاہوں سے بس حفظہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش نے حفظہ کو شاکڈ کیا تھا۔ کیا کرو گی الگ ہونے کے بعد؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھا۔ شش، سیکرٹ ہے یہ۔ حفظہ کے لبوں پہ شرارتی سی مسکراہٹ آئی۔ عمیر نے پھر کوئی سوال نہ کیا۔ خاموشی سے بستر پہ لیٹتے اس نے اپنی کروٹ پھیر لی۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو مزید کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ حفظہ بھی لیٹ کر مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھنے لگی۔ جلد ہی دونوں نیند کی وادیوں میں اتر گئے، لیکن رات کے کسی پہر ہوٹل کے باہر سے آتی بھیڑیوں کی آوازوں نے حفظہ کو چیخنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ نیند میں سے ڈر کے اٹھی تھی، پوری طرح عمیر کے سینے سے لگی۔ عمیر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کیا ہوا حفظہ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ گہری نیند سے جاگتے اس نے حفظہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کی کمر کو سہلایا جو دھیمے دھیمے رو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ بھیڑیے اندر تو نہیں آئیں گے؟ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ گھٹے گھٹے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اندر تو آ سکتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، کھڑکی دروازے بھی توڑ لیتے ہیں۔ عمیر نے اس کی حالت سے پورا مزہ اٹھایا تھا۔ عمیر کی بات سنتے اس نے مزید کس کے عمیر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ ڈراؤ نہیں یار،
بہت کمینے ہو تم۔ اس کے سینے سے لگی وہ اسے ہی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ سچ میں ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ عمیر نے اس کی گردن پہ انگلی پھیرتے آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نہیں، ڈر تو نہیں لگ رہا۔ تھوڑی دیر پہلے والی چیخ بھلا کے وہ عمیر کے سامنے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ البتہ عمیر کی شرٹ کو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، کچھ دن پہلے ایک کپل آیا تھا ہنی مون کے لیے یہاں۔ بیچاری لڑکی پہ بھیڑیے نے ایسا حملہ کیا وہ ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں دادو کو منع کر رہا تھا، لیکن تمہارے بابا ہیں نا، اب انہوں نے ٹکٹ پکڑا دیے تو کیا کرتے۔ عمیر نے اپنی مسکراہٹ دباتے دھیرے دھیرے اس کی کان کی لو کو چھیڑا تھا۔ حفصہ کے بدن میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ عمیر کا یوں چھونا اسے مچلنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ وہ فوراً ہی پیچھے ہٹی، بالوں کو سنوارتے کانوں کے پیچھے کرتے ناراضگی سے عمیر کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دوبارہ سے بھیڑیے کی آواز نے اسے چیخ مارنے پہ مجبور کیا اور وہ پھر عمیر کے سینے میں سمٹ گئی۔ اب کی بار عمیر پوری طرح ہی مسکرا دیا تھا۔ ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے، کسی اور ہوٹل میں، کسی اور جگہ، وہ خوفزدہ سی کہہ رہی تھی، جبکہ عمیر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کبھی اس جگہ سے واپس نہ لوٹے۔ رات کا سحر انگیز یہ لمحہ، حفصہ کی قربت، اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کر دینے والی خوشبو اور ایک پاک رشتہ، وہ ساری زندگی یوں ہی گزارنے کو تیار تھا۔ عمیر نے اس کے بعد اسے خود سے دور نہ ہونے دیا۔ بلینکٹ کو پوری طرح دونوں پہ ڈال کے اس نے حفصہ کی کمر کے گرد اپنے بازوؤں کے حصار کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ بھیڑیے کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ نیند کی کچی حفصہ دوبارہ سے اس کی باہوں کی قید میں سو چکی تھی، لیکن اس کی نیند پوری طرح اڑ چکی تھی۔ حفصہ کے ریشمی بال اس کے ماتھے پہ پڑے تھے، کھڑی تیکھی ناک، جبکہ لبوں کے کنارے پہ سوتے وقت بھی مسکان کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ سوتے ہوئے معصوم لگ رہی تھی، جبکہ جاگ رہی ہوتی تھی تو ایک لاپرواہ بے فکر زندگی جینے والی لڑکی تھی۔ عمیر نے اس کے نقوش کو بغور دیکھا۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ آگے بڑھا، انگلیوں کی پوروں سے اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ حفصہ شاید اس لمس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے کسمس آئی۔ عمیر نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ یہ سب غیر ارادی تھا۔ وہ اپنی حرکت پہ بری طرح خفت میں مبتلا ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اگلی صبح آنکھ کھلتے ہی اسے دفتر کا خیال آیا۔ 2 دن سے اس نے کوئی رپورٹ نہیں لی تھی، اس لیے سیدھا نازیہ کو کال لگائی۔ 2-3 بار بیل جانے کے بعد نازیہ نے فون اٹھایا اور اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر عمیر بری طرح اچھلا تھا۔ مس نازیہ، آپ ابھی تک آفس نہیں گئی؟ جی سر، وہ میں نے چھٹیاں لی تھیں 2-3 دن کی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ وہ بھی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں آؤٹ آف ٹاؤن ہوں، میرے پیچھے سب کچھ کون دیکھے گا؟ دادو کو معاملات کی اتنی خبر ہی کہاں ہے؟ مجھے لگا تھا آپ ان کے ساتھ ہوں گی تو انہیں گائیڈ کر دیں گی۔ عمیر کو شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید ڈانٹتا، نازیہ کا نام سن کر حفصہ اچھلتی ہوئی چلی آئی۔ لاؤ میری بات کراؤ، 2 دن سے اس لڑکی نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ بنا عمیر کی بات سنے وہ اس سے موبائل فون کھینچتے ہوئے کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، جہاں سے باہر کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یار نازیہ، کہاں ہو تم؟ اتنا خوبصورت منظر ہے، اتنی پیاری جگہ ہے، تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ فون کان سے لگاتے وہ شروع ہو چکی تھی اور عمیر اپنا غصہ ضبط کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ٹکٹ کرواؤں تمہاری؟ آ جاؤ نا، تم مل کے انجوائے کرتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی نازیہ نے صاف انکار کیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان دونوں کے ہنی مون کے درمیان ٹپک پڑتی، اور وہ بھی اس شخص کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا جس سے وہ بہت محبت کرنے لگی تھی۔ میری بات سنو حفصہ، اگر تمہیں ماڈلنگ کے لیے جانا ہے تو عمیر صاحب سے دور رہنا۔
ایسا نہ ہو وہ بہانے سے تمہیں اپنے جال میں اتار کے تمہارا مستقبل تاریک کرتے ہیں۔ ناجیہ نے آہستگی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ارے نہیں کر سکتا وہ ایسا کچھ، تم بے فکر رہو۔ عمیر کو دیکھتے ہوئے اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا تھا۔ تم آ جاؤ نا یہاں، میں ٹکٹ بھیجتی ہوں، تمہاری چھٹیوں کا بندوبست بھی میں کروا دوں گی۔ سیدھے دادو کو فون لگاؤں گی اور کہوں گی کہ میری دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہیں چھٹی دیتے ہیں۔ عمیر کی تم فکر نہ کرو۔ پھر کچھ کہتے کہتے اچانک ہی حفظہ کو کچھ خیال آیا۔ ایک بار تم نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے باس پہ کرش ہے، کہیں وہ عمیر تو نہیں؟ کچھ دنوں پہلے کی بات حفظہ کے ذہن میں اچانک سے سمائی تھی۔ دوسری طرف سے ناجیہ کی خاموشی نے حفظہ کو چونکایا تھا۔ او اسی لیے بیمار ہو تم؟ حفظہ جیسے فوراً ہی سمجھ گئی۔ ارے یار تم رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو US جانا ہے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے عمیر کوئی چیز ہو۔ میں بھیج رہی ہوں ٹکٹ، تم آؤ، میں خود تمہاری سیٹنگ کروا کے جاؤں گی۔ آخری بات کہتے اس نے فون بند کیا اور جیسے ہی پلٹی تو اس کی نظر عمیر سے ٹکرائی، جو اس کے پیچھے کھڑا سوالیہ نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ کس کی سیٹنگ کروا رہی ہو ناجیہ سے؟ اور اسے یہاں کیوں بلایا ہے؟ عمیر کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا دوست ہے، ساتھ مل کے انجوائے کر لیں گے۔ حفظہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ کیا تمہیں نہیں چاہیے اور کون US جا رہا ہے؟ مزید لہجے کو سخت کرتے وہ حفظہ کے نزدیک ہوا تھا۔ عمیر یہ سب میں بعد میں بتاؤں گی، ناجیہ تمہیں پسند کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے تم سے۔ میں نے سوچا کہ کچھ دن وہ یہاں تمہارے ساتھ گزارے گی تو تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اور بھی بڑھ جائے گی۔ اچھی لڑکی ہے بہت۔ تھوک نگلتے بڑی مشکل سے حفظہ نے بات مکمل کی کہ سامنے والے کی نظروں نے اس کے لیے سانس لینا دوبھر کر دیا تھا۔ ایک قدم بڑھاتا عمیر اس کے نزدیک آیا۔ حفظہ دیوار سے جا لگی۔ عمیر نے اپنے ہاتھوں سے اسے پن کیا۔ تو تم نے اسے یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ ہماری سیٹنگ کروا سکو؟ اس کے چہرے پہ جھکتے وہ گھمبیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حفظہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کچھ لمحے عمیر یوں ہی خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ اس لڑکی سے اسے اتنی بے وقوفی کی امید تو ہرگز بھی نہیں تھی، لیکن وہ اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بے وقوف تھی۔ جلدی بلاؤ اسے، میں بھی اب مزید صبر نہیں کر سکتا۔ ہنی مون پہ آیا ہوں، ایسے ہی واپس چلا جاؤں مناسب نہیں لگتا نا۔ حفظہ کے چہرے پہ اپنی سانسوں کی تپش چھوڑتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ میں ریسیپشن پہ جا کے ایک سنگل روم بک کروا لیتا ہوں، تم اپنا سامان سمیٹ لو، ناجیہ کے آتے ہی تم وہاں شفٹ ہو جانا۔ وہ 2 قدم اور پیچھے ہوا تو حفظہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سنگل روم میں کیوں شفٹ ہوں گی؟ اسے یقین نہیں آیا کہ عمیر اتنی آسانی سے اسے دوسرے روم میں بھیج کے خود ناجیہ کے ساتھ اس ہنی مون سویٹ میں رہنے کی بات کرے گا۔ تم نے اسے میرے لیے ہی بلوایا ہے نا؟ وہ بھی تڑپ رہی ہے یہاں آنے کو۔ میں کیسے 2 لڑکیوں کا دل ایک ساتھ توڑ دوں؟ اتنا ظالم نہیں ہوں۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس کے ساتھ خوش رہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور جب باقی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر ہنی مون بھی تو ہونا چاہیے نا۔ نکاح کے بعد نہ صحیح، نکاح سے پہلے صحیح۔ ایک والہانہ نظر اس کے بیتاب وجود پہ ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک ہوتے ہی اس کے قدم گیلری میں منجمد ہوئے تھے۔ ہاتھوں کی مٹھی بناتے اس نے دیوار پہ زور سے پنچ مارا تھا۔ ضبط کی شدت سے سرخ ہوئی تھیں آنکھیں۔ دل چاہ رہا تھا سامنے پڑی ہر شے کو تہس نہس کرتے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حفظہ ناجیہ کو یہاں بلوا کر خود اس کی سیٹنگ کروانے کی بات کرے گی۔ کیا اس نے کہا کہ اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی؟ اور وہ US کیوں جا رہی تھی؟ عمیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ حفظہ سے الگ ہونے کا خیال اسے تپتی ہوئی ریت میں جھلسا رہا تھا۔ اچھی خاصی ٹھنڈ تھی لیکن عمیر کا ماتھا ہرکالود ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ریسیپشن پہ کھڑا تھا۔
سنگل روم بک کرواتے اس نے چابیاں بھی لے لی تھیں. بس اب اسے ناجیہ کا انتظار تھا. اگر حفظہ کی یہی خواہش تھی تو پھر ایسے ہی صحیح. جب اسے اپنا شوہر بانٹتے ہوئے تکلیف نہیں ہو رہی تھی تو عمیر کیوں اس کے درد کو محسوس کرتا؟ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو چھپاتے وہ ہوٹل سے باہر نکل آیا. ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی تھی. دور دور تک پھیلی سفیدی اور کہیں کہیں نظر آتے رومانٹک کپلز. اس کے لبوں پر اداسی بھری مسکراہٹ بکھیر گئے. پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ یوں ہی دھیرے دھیرے اس برف پہ قدم آگے بڑھانے لگا. دور کہیں پیچھے سے ہوٹل کی کھڑکی سے حفظہ اسے دیکھ رہی تھی. آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں وہ شخص حفظہ کو دھندلا نظر آ رہا تھا. بے شرم، بے غیرت، بے حیا مجھے کہتا اور شادی شدہ ہو کے دوسری لڑکی کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے خود بےتاب ہے. حفظہ کو خود ہی اپنے جذبات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. دل چاہ رہا تھا فون کرے اور ناجیہ کو کہے کہ ہرگز بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ دیر پہلے اس نے خود ہی تو اس قدر اصرار کیا تھا. اب انکار کرتی تو کیا کہتی؟ آنسو پونچھتے وہ برف پہ چلتے عمیر کو دیکھ رہی تھی. کل رات تک تو بڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی اسے، اب کون سی گرمی چڑھی ہے؟ اب سردی نہیں لگ رہی؟ غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا وہ اپنے آپ سے کہتی چلی جا رہی تھی. کچھ دیر بعد عمیر نظروں سے اوجھل ہوا تو وہ بیڈ پہ آ کے دھم سے بیٹھ گئی. مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ نادیہ کے ساتھ ہنی مون منائے یا ناجیہ کے ساتھ؟ میری بلا سے. میں کون سا اس کی بیوی ہوں؟ 2 مہینے بعد شادی ختم اور میں سیدھا US. رہے ناجیہ کے ساتھ، ہے نا اسی کی طرح بورنگ. 2 بیکار لوگ ایک ہی جگہ اچھے لگتے ہیں. نہیں، بالکل ساتھ اچھے نہیں لگیں گے. سوچتے سوچتے اس نے خود ہی اپنی نفی کی. زہر لگیں گے ایک ساتھ. عمیر کتنا ٹال ہے اور ناجیہ کی تو ہائٹ ہی نہیں ہے. پیسے والا باس دیکھ کے دل آ گیا اس کا. حفظہ کا دل خود ہی ناجیہ کی طرف سے کھٹا ہوا. وہ بھی بڑی بے شرم ہے. تیار بیٹھی تھی آنے کے لیے. کہہ نہیں سکتی تھی کہ تمہارا شوہر ہے، میں کیوں آؤں، میرا کیا کام؟ بس دکھاوے کو انکار کر دیا اور اب فوراً سامان پیک کرنا شروع کر چکی ہوگی. اور عمیر صاحب کی تو کیا ہی بات ہے، مفت میں بیٹھے بٹھائے بیوی کے ساتھ ساتھ سیکرٹری بھی مل رہی ہے. حفظہ نے گلدان اٹھا کے فرش پہ دے مارا. اپنی بدلتی ہوئی کیفیات سے وہ خود دیوانی ہو رہی تھی. اپنا سامان سمیٹنے کے بجائے اس میں مزید بکھرا دیا. میں کہیں نہیں جانے والی اس روم سے، میں بیوی ہوں، میں یہیں رہوں گی. وہ جم جما کے پھر بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی.